سورۃ النساء آیت نمبر 102 اور 103۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب آپ ان میں ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پس قائم کیجیے آپ ان کے لیے نماز کو، فَلْتَقُمْ، پس اس طرح ہو کہ کھڑی ہوئے، طائفتٌ، ایک جماعت، منہم، ان میں سے، معاک، آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ لے لے وہ اپنے بچاؤ کا سامان، اپنا اسلحہ وغیرہ ساتھ لے لیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا، پس جب وہ سجدہ کر لیں، فَلْيَكُونُوا، پس چاہیے کہ ہو جائے وہ، مِن وَرَائِكُمْ، آپ کے پیچھے سے، وَلْتَأْتِ، اور چاہیے کہ آئے، طائفتٌ اخریٰ، ایک دوسری جماعت، لم یصلوا، کون سی، جس نے نماز نہیں پڑھی، فلیصلوا، پس چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں، معک، آپ کے ساتھ، ولیأخذوا، اور چاہیے کہ لے لیں وہ، حذرہم، اپنے بچاؤ کا سامان، واسلحتہم، اور اپنے اسلحہ کو، ود الذین، اور چاہتے ہیں وہ لوگ، کفروا، جو کفار ہیں، کیا چاہتے ہیں، لو تغفلون، کہ اگر تم غافل ہو جاؤ، عن اسلحتکم، اپنے اسلحہ سے، وامتعاتکم، اور اپنے اسباب بچاؤ کا جو سامان ہے اس سے غافل ہو جائیں، فیمیلون، پس وہ حملہ کریں، علیکم، تمہارے اوپر، میلۃ واحدہ، یک اچانک ایسے، یک سارے مل کر، یک بارگی، ولا جناح علیکم، اور نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی حرج، کوئی گناہ، ان کان بکم، اگر تم ہو، عزم، یعنی تکلیف، اگر تمہیں کوئی تکلیف ہے، من مطر، بارش کی وجہ سے، او کنتم مرضی، یا تم مریض ہو، مرض کی وجہ سے کوئی بھی پریشانی ہے، ان تضعوا اسلحتکم، یہ کہ تم رکھو اپنے اسلحہ کو، وخذوا حذرکم، اور لے لو تم اپنے بچاؤ کا سامان، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، اعد للکافرین، تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے، عذابا مہینہ، ذلت آمیز عذاب۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پس جب تم ادا کر چکو نماز کو، فاذکروا اللہ، پس یاد کرو تم اللہ تعالیٰ کو، قیاما، کھڑے، وقعودا، بیٹھے، وعلی جنوبکم، اور اپنے پہلوؤں پر، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پس جب مطمئن ہو جاؤ تم، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پس نماز قائم کرو، ان الصلاۃ، بے شک نماز، کانت علی المؤمنین، ایمان والوں پر، کتابا موقوتا، وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ ماقبل میں سفر کی نماز کے متعلق کچھ احکام تھے، اس سے پہلے جہاد اور ہجرت کے متعلق احکامات تھے، تو اس جو ہم نے آیت پڑھی ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوف کی نماز کا تذکرہ فرمایا ہے۔ بس اوقات آدمی ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ اس حالت میں نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو کوشش اس وقت بھی آدمی یہ کرے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ آپ اس جگہ، میں اس کا پس منظر عرض کروں گا، پھر آپ اندازہ لگائیں کہ اس خوف کی حالت میں بھی جماعت کی نماز کا اہتمام کیا جا رہا ہے، صرف نماز نہیں، نماز کا اہتمام نہیں کیا جا رہا، بلکہ نماز کے ساتھ جماعت کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اور ایک آیت ہمارے پیچھے درس میں آئی تھی، سورۃ بقرہ دوسرے پارے کے آخر میں آئی تھی، آخری پاؤں میں، اس میں تھا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہیں ایسا خوف تمہارے اوپر آ گیا ہے کہ تم نماز نہیں پڑھ سکتے، تو پھر رکوع سجدہ ضروری نہیں ہے، بس تم اپنی سواری پہ بیٹھ کر ہی نماز پڑھو، نیچے اترنا بھی مشکل ہے تو سواری پہ بیٹھ کے نماز پڑھو۔ سواری نہیں ہے، کس آدمی بھاگ رہا ہے، دشمن پیچھے ہے، وقت نہیں ہے نماز کا، تو اس کو چاہیے کہ وہ بھاگتے ہوئے نماز پڑھے وہ۔
ایسا نماز کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء سے سنا ہے، آیت تو نہیں گنی میں نے، لیکن علماء سے سنا ہے جن کی تحقیق ہے کہ قرآن مجید میں 700 دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے، 700 دفعہ۔ نماز اتنی قیمتی ہے، اس لیے سب سے پہلے جو محنت ہے نا، سب سے پہلے لوگوں کو مسجد کا عادی بنانا ہے، نماز کا، جماعت کا عادی بنانا ہے۔ یہ محنت آدمی سب سے پہلے کرے، اس لیے کہ جو نماز کے قریب ہو گیا نا، نماز کے جو قریب آ گیا، اب امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر اس صلاحیت پیدا کر دیں کہ دوسرے احکام پر بھی عمل کرے گا، دوسرے احکام پر بھی عمل کرے گا۔ تو اس لیے یہ ہے۔ اب دیکھیں، ایک صحابی ہیں حضرت ابو عیاش رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک ایسی جگہ میں تھے کہ ہمارے، اب نماز کا وقت بھی تھا، ہم ایسی جگہ تھے کہ ہمارے اور قبلے کے درمیان یہ ایک لشکر آ گیا۔ حضرت خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی سرکردگی میں ان کے ماتحت ایک لشکر آیا ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن وہ آیا بھی ہمارے سامنے سے، یہ مطلب ہمارا قبلہ بھی جس طرف تھا اسی طرف سے وہ آیا۔ اب ہم نے، اگر ہم جنگ لڑتے ہیں تو ادھر نماز جاتی ہے۔ اب وہ آیا، انہوں نے دیکھا کہ اب ظہر کی نماز کا وقت تھا، انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھا رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، تو وہ نماز پڑھا کے فارغ ہوئے، تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے ایک بہت اچھا موقع گوا دیا، یہی تو موقع تھا کہ یہ نماز پڑھتے ہیں، اور کفار نے کہا، یہ صحابی روایت کرتے ہیں، کفار نے کہا کہ یہ جو نماز ہے ان کو اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی اولادوں سے بھی زیادہ نماز ان کو محبوب ہے، تو جب یہ نماز پڑھیں گے تو ہم ان پر حملہ کر دیتے، انہوں نے یہ کہا۔ دیکھیں یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کافر کہہ رہے ہیں مسلمانوں کے بارے میں کہ یہ نماز ان کو جان سے، مال سے، اولادوں سے بھی زیادہ محبوب ہے، اور آج ہم سے نماز چھوٹ رہی ہے تو انہی اسباب کی وجہ سے، کوئی بھی بچوں کی وجہ سے نماز چھوڑ رہا ہے، کوئی مال کی وجہ سے نماز چھوڑ رہا ہے، کوئی اپنے عذر کی وجہ سے نماز چھوڑ رہا ہے، تو یہ ہے۔ تو اب پھر بعض نے کہا اچھا یہی وجہ ہے کہ نماز ان کی اتنی زیادہ محبوب ہے، تو ٹھیک ہے پھر اگلے نماز کا انتظار کرتے ہیں۔ ظہر کی نماز انہوں نے پڑھی ہے، عصر کی پڑھیں گے یہ، تو ہم رک جاتے ہیں، جب عصر کی نماز پڑھیں گے پھر ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے، سارے اکٹھے مل کے حملہ کریں گے، ان کو ختم کر دیں گے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ ہیں، انہوں نے ادھر یہ مشورہ کیا، ادھر سے حضرت جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہو گئے، بے حکم ہی تبدیل ہو گیا۔ نماز کا طریقہ خوف کی حالت میں، اس حالت میں نماز اور طریقے سے پڑھو۔ کیا طریقہ ہے؟ تو اس کے خوف کی نماز کے مختلف طریقے احادیث میں بعض صحابہ سے مختلف طریقے سے مروی ہیں، میں ایک طریقہ عرض کر دیتا ہوں۔ تو اب یہ پہلی بات یہ ہے کہ اگر یہ مسافر ہوں، نماز پڑھنے والے بھی مسافر ہیں اور امام بھی مسافر ہے، دونوں مسافر ہیں، تو 4 رکعتوں والی نماز 2 رکعتیں پڑھنی ہے۔ اب انہوں نے کون سی نماز پڑھنی تھی؟ ظہر تو پڑھ لی تھی، عصر کی نماز پڑھنی تھی، عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ اب عصر کی نماز 4 ہیں، مسافر پر 2 ہیں، 2 رکعت انہوں نے پڑھنی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ آپ نماز قائم کیجئے، یعنی آپ امام بن جائیں، اور یہ مقتدی بنیں گے، یہ مقتدی ہیں ان کی 2 جماعتیں بنا دیں، ایک جماعت تو ان کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے، دوسری جماعت آپ کے پیچھے نماز پڑھیں۔ آپ پہلی رکعت پڑھیں گے، یہ اللہ اکبر آپ امام کہے گا، یہ بھی پیچھے امام کہ اللہ اکبر کہیں گے۔ اب اللہ اکبر سے لے کر پہلی رکعت کے دونوں سجدوں کے تک 1 رکعت مکمل ہو گئی، 1 رکعت کے مکمل ہونے تک یہ جماعت آپ کے پیچھے نماز پڑھتی رہے گی، لیکن کیفیت ایسی ہوگی، یہ جو اسلحہ ہے، یہ جتنا بچاؤ کا سامان ہے اپنے ساتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے، یہ اس کو کہیں رکھ کے پھر نماز نہ پڑھنا شروع کر دیں، بلکہ یہ بھی ان کے ساتھ بندہ کھڑا ہو، ان کے ساتھ ہی ہو۔ اب یہ 2 سجدے ہو گئے، 2 سجدے کرنے کے بعد امام بیٹھ جائے، امام نے دوسرے رکعت کے لیے کھڑا ہونا نا، لیکن یہ امام بیٹھ جائے گا، ایسے بیٹھا رہے گا، یہ جو پیچھے ہیں یہ لوگ سارے چلے جائیں گے،
اور اس جگہ پہ جہاں پر پہلی جماعت کھڑی ہے، اب وہ ادھر والے وہ آ جائیں گے، جب وہ آ جائیں گے پھر امام کھڑا ہو جائے گا، امام بیٹھ کے کچھ پڑھے گا نہیں، صرف ان کا انتظار کر رہا ہے۔ اب یہ کھڑے ہو جائیں گے، اب وہ آ گئے، اب وہ انہوں نے بھی سلام نہیں پھیرا، صرف سجدے کر کے چلے گئے ہیں۔ اب وہ وہاں ہے، دوسری جماعت آئی، انہوں نے اللہ اکبر کیا، دوسری رکعت میں شامل ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت پڑھا رہے ہیں، دوسری رکعت پڑھا دی، یعنی دوسری رکعت کب تک، کہاں تک؟ انہوں نے تو پڑھنا ہے عبد الرسول تک، لیکن امام یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم قوم حساب تک آخر تک پڑھ کے آپ علیہ السلام سلام یعنی امام سلام پھیر دے گا، اور یہ جو پچھلی جماعت ہے بغیر سلام پھیرے عبد الرسول تک پڑھ کے انہوں نے پڑھا ہوا، آگے نہیں پڑھیں گے، یہ بغیر سلام پھیرے وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں گے وہیں جہاں پر یہ پہلے کھڑے تھے۔ اب وہ جو پہلے جنہوں نے ایک رکعت پڑھی ہے وہ آئیں گے، وہ آ کر اپنی ایک رکعت مکمل کریں گے اور اس کا سلام پھیریں گے، سلام پھیرنے کے بعد یہ چلے جائیں گے۔ اور جو دوسری جماعت آئی تھی وہ آئیں گے، وہ اپنی یہ آ کر دوسری رکعت ادا کریں گے، ان کی دوسری رکعت ہے، اور جو دوسرے ہیں جنہوں نے جو بعد میں آئے دوسری رکعت میں آ کے ان کی پہلی رکعت رہتی ہے، وہ اپنی آ کے پہلی رکعت پڑھیں گے اور پھر اپنی نماز مکمل کر کے پھر یہ اس طرح نماز مکمل ہوگی۔ تو یہ خوف کی نماز ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے۔ تو یہ میں نے ایک طریقہ عرض کر دیا۔ اب اس میں تھوڑے سے مسائل جو ہیں، مسائل یہ ہیں کہ یہ خوف کی نماز اس طریقے سے اس وقت ہے جب سارے لوگ کہیں کہ ہم نے ایک امام کے پیچھے پڑھنی ہے، جیسے یہ صورت ہے، سارے صحابہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے وہ خواہش مند ہیں، اور سارے کہتے ہیں کہ ہم آپ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں، تو یہ وہ صورت ہے۔ اور جب کوئی اور صورت ہو تو اس میں دو امام بنا دیے جائیں، ایک امام پوری نماز پڑھائے، پھر یہ جماعت پوری چلی جائے وہاں پر ان کے سامنے کھڑی ہو، دوسرا امام وہ دوسرے لوگوں کو پوری نماز پڑھائے، تو پھر یہ سارے اکٹھے ہو جائے، اس طریقے سے نماز پڑھیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ہر حالت میں یہی صورت ہو کہ ایک ہی امام دونوں کو الگ الگ نماز پڑھائے۔ اگر مسافر ہیں، اگر مقیم ہیں، اگر مقیم کی حالت میں یہ پیش آئی ہے تو دو دو رکعتیں پڑھائیں گے امام پہلے دو رکعتیں ایک جماعت کو پڑھا لے گا، پھر اس کے بعد امام بیٹھا رہے گا، پھر دوسرے آئیں گے دوسروں کو دو رکعت پڑھائے گا، پھر چلے جائیں گے، پھر یہ آئیں گے پہلے دو رکعتیں، اس طریقے سے پوری۔ اگر فجر کی نماز ہے تو یہ دو ہی ہیں، دو رکعتیں ایک ایک رکعت کر کے پڑھائے گا۔ اگر مغرب کی نماز ہے تو پہلے دو رکعتیں پڑھائے گا امام، پھر جو ہے نا یہ چلے جائیں گے، پھر وہ دوسرے آئیں گے ان کو ایک رکعت پڑھائے گا، پھر وہ آئیں گے واپس۔ تو اس طریقے سے یہ خوف کی نماز پڑھانے کا جو طریقہ ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھانے کا وہ یہ ہے۔ اہمیت میں نے عرض کر دی کہ اس سے کتنی اہمیت جو ہے نا واضح ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ بھی فرما سکتے کہ سارے الگ الگ نماز پڑھیں، یہ بھی ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے، نماز تو معاف ہے ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ بیان فرما دیا۔ جماعت کی کتنی اہمیت، جماعت کی نماز کی اہمیت ہے ہی جماعت کی اہمیت یہاں پر بیان کر دی گئی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جو ہے اتنی اہمیت کے ساتھ جماعت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں نا یہ مسجد و سارا نظام، ٹھیک ہے، اور پانی اور اس طریقے سے جتنی بھی سہولیات مسجد میں ہیں یہ صرف جماعت کی نماز کی وجہ سے ہیں، اور کوئی اور وجہ نہیں ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے، صرف جماعت کی نماز کا ہے۔ باقاعدہ اذانوں کا اہتمام، امام کا متعین کرنا اور مؤذن کا متعین کرنا، اور اس طریقے سے ساری ضروریات کو پورا کرنا، پھر ان کے امام اور مؤذن کے خرچے اٹھانا، اور اس طریقے سے یہ بل وغیرہ کی سارا نظام جو ہے نا صرف کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ جماعت کی نماز کے اہتمام کی وجہ سے ہے۔ ماشاءاللہ جو اہتمام کرتے ہیں ان کا، تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر نوازتا بھی ہے جو اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ذرا یہ آیت ہے جی کہ پھر کوئی اس میں درمیان میں بات آتی ہے وہ عرض کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب آپ ان میں موجود ہوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص ہو گیا، باقی یہ ہے کہ اگر کوئی اور موقع ہے تو اس میں دو امام بن جائے، دو نہیں بننا چاہتے کوئی تو پھر ایک جماعت میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی صورت یہ ہے، کیا ہے؟ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، آپ ان کے لیے نماز قائم کریں، نماز کھڑی کر دیں ان کے لیے۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اسلحہ نہیں چھوڑنا، اسلحہ نہیں چھوڑنا۔ اب اس پر عرض کر دوں، اب یہ جو جماعت ہے آپ کے ساتھ کھڑی ہے یہ اسلحے ساتھ رکھا، اگر جنگ چھڑ جاتی ہے وہ ان کے ساتھ حملہ کرتے ہیں، آپ پر حملہ کرتے ہیں تو نماز چھوڑ دیں، نماز چھوڑ دیں، جا کے حملہ کریں، وہاں پر اپنا بچاؤ کا سامان کریں۔
یہ اس وجہ سے ہے، یہ نہیں ہے کہ نماز میں ہی لگے رہیں، نہیں، وہ نماز چھوڑ دیں پھر۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اسلحہ لے لیں، اسلحہ اپنے پاس رکھیں، ان کو باندھ لیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا، اب جب یہ سجدے کر لیں، دونوں سجدے مکمل ہو گئے، اب سجدے کر لیا، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، اب یہ آپ کے پیچھے چلے جائیں۔ تو اب کیا ہوگا؟ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا، اب وہ جماعت آ جائے جس نے آپ کے ساتھ نماز ابتدا نہیں کی تھی، وہ کیا کریں؟ فَلْيُصَلُّوا، وہ نماز پڑھیں، معک، نماز وہ آپ کے ساتھ پڑھیں، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، یہ نہ ہو کہ وہ اسلحہ وہیں رکھتے آئیں، نہیں، وہ اسلحہ اپنے پاس رکھیں، اپنے پلے میں ان کو باندھیں۔ لیکن ایک بات جیسے میں نے کہا کہ اسلحہ اگر وہ جنگ چھڑتی ہے تو یہ جو جماعت جا رہی ہے جنہوں نے ایک رکعت پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو جماعت جا رہی ہے، اگر جنگ چھڑ جاتی ہے، جنگ یا اگر وہ لڑائی شروع کر دیتے ہیں تو نماز ختم ہو جائے گی، اب پچھلی رکعت باقی نہیں رہے گی، وہ نماز ختم ہو جائے گی، دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی پھر۔ ہاں، وہ جو ایک رکعت ہے وہ باقی نہیں رہے گی، باقی تو اس وقت ہے جب یہ جائیں، یہ صرف کھڑے ہو جائیں ان کے سامنے، کوئی گفتگو نہ کریں، کوئی وہ نہ کریں، صرف جا کے کھڑے ہو جائیں، ان کو پتہ چلے کہ یہ اپنی حفاظت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور پھر اگر یہ گفتگو کریں گے یا کوئی اور کام میں مصروف ہو گئے تو پھر نماز ختم ہو جائے گی، پھر نماز وہ جماعت باقی نہیں رہے گی۔ ہاں، اپنے اسلحہ ہے وہ باندھ رہے ہیں، وہ اگر آگے پیچھے کریں وہ اس کا مسئلہ نہیں، کوئی اور کام میں مصروف ہوتے ہیں تو وہ یہ جنگ میں ہی مصروف ہو جاتے ہیں تو نماز یہ ختم ہو جائے گی، وہ رکعت باقی نہیں رہے گی۔ تو یہ ہے وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ۔ اب یہ دوسری جماعت آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے، اب درمیان میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرما دیا؟ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ جو کافر ہیں یہ تو یہ چاہتے ہیں لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، کہ تم غافل ہو جاؤ نماز سے، اپنے اسلحہ سے غافل ہو جاؤ، وَأَمْتِعَتِكُمْ، اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، یہ تمہارے اوپر ایک بار کی حملہ کر دے، مل کر حملہ کرے، تمہیں ختم کر دے، یہ تو یہ چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم ہی تبدیل کر دی کہ کس طرح نماز پڑھنی ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تمہارا کوئی حرج نہیں ہے، إِن كَانَ بِكُمْ، اگر تم کسی تکلیف ہے، یعنی بارش وغیرہ ہے، اب اسلحہ نیچے رکھتے ہیں، بارش ہے، یا او کنتم مرضى، آدمی مریض ہے، ٹھیک ہے، مرد کی وجہ سے اسلحہ نہیں اٹھا سکتا، تو انتظروا اسلحتکم، اسلحہ اپنا نیچے بھی رکھ سکتے ہیں، سامان جو اٹھایا ہوا ہے، یہ نہیں ہے کہ آدمی نماز بھی اٹھائے رکھے، مجبوری ہے کسی کی تو وہ نیچے رکھ سکتا ہے، لیکن دور نہ رکھے، قریب رکھے تاکہ اٹھانے میں آسانی رہے۔ وخذوا حذرکم، اپنے اسلحہ کو، وخذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کا سامان تو اپنے پاس ضرور رکھو، اپنے قریب رکھو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اعد للکافرین، تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے، عذاب مہینہ، ذلت والا عذاب۔ ابھی دنیا کے اندر جتنے بھی اپنا یہ کر لیں، لوگوں کو نماز سے غافل کر دیں، لیکن کہیں یہ نہ سمجھے کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں ثواب کا کام کر رہے ہیں، ہم اچھا کر رہے ہیں، نہیں، یہ اچھا نہیں ہے، یہ تو آئیں گے تو پھر پتہ چلے گا۔ اب دیکھیں، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز ادا کر چکو تو کیا کرو؟ اس سے پہلے یہ دیکھ رہے ہیں، یہ جو جماعت کی نماز ہے، یہ ہے، یہ تو اس وقت ہے کہ موقع میسر ہے، اگر موقع نہیں ہے نا نماز پڑھنے کا، وہ جنگ چھیڑ دیتے ہیں، موقع نہیں دیتے نماز پڑھنے کا، تو نماز چھوڑی بھی جا سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف نماز ہی پڑھنی ہے، چاہے اوپر کو تلوار لے کے کھڑا ہے پھر بھی نماز پڑھنی ہے، ایسا نہیں ہے، نماز چھوڑنے کا بھی ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب میں، غزوہ خندق میں آپ علیہ السلام کی 4 نمازیں قضا ہو گئیں، 4۔ آپ علیہ السلام نے اگلے دن پھر اس کو نماز پڑھا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، تو دوبارہ ترتیب سے کتاب اس کو لوٹایا۔ تو یہ بھی صورت ہے کہ اگر ایسی صورت ہے کہ نماز پڑھنے ہی نہیں دے رہے، ٹھیک ہے، وہ تیر برسا رہے ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے، تو اس میں نماز چھوڑی بھی جا سکتی ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ جب تم نماز ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کا نام لو، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، قیاما وقعودا، کھڑے اور بیٹھے، وعلی جنوبکم، اپنے پہلو پر۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کا حکم فرما رہے گا، ذکر کرتے رہو۔ اب وقت پورا ہو گیا، میں انشاءاللہ کل اس پر عرض کروں گا۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، جب تم مطمئن ہو جاؤ، یعنی اب خوف ختم ہو گیا، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اب نماز ویسے ادا کرو جیسے تم ادا کرتے تھے۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، بے شک نماز اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر وقت مقرر پر فرض کی ہے، وقت مقرر پر نماز کھڑی ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ نماز چھوڑ دو، اگلے وقت میں پڑھ لیں گے، موقع ہے تو پھر نماز پڑھو، نماز چھوڑو نہیں، نماز پڑھو۔
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کی وضاحت میں انشاءاللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم آمین۔